سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ میں ہوں عریج فاطمہ اور میرے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب۔ چوہان صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو ولسن کچھ بل متعارف کروانے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی 19 کے قریب تجارتی کمپنیاں ہیں جن پر پابندی عائد ہونے جا رہی ہے۔ یہ خبر کتنی تشویشناک ہے؟ اور دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے کوئی ایک گروہ ایسا ضرور موجود ہوتا ہے جب بھی پاکستان کے اوپر کچھ اس طرح کی مشکل گھڑی ہوتی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑا خوش ہوتے ہیں، تو وہ کون سے لوگ ہیں یہ بھی بتا دیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو ولسن جو بل لے کے آ رہا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی تجارتی کمپنیوں کے خلاف، پاکستان کی آرمی اور ادارے کی پرسنالٹیز کے حوالے سے، یا وہ تمام تجارتی ادارے کے جو پاکستان کے اکوپمنٹ اور پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن کے معاملات ہیں، یہ سب کا سب پی ٹی آئی کی لابنگ، گولڈ سمتھ خاندان، بانی تحریک انصاف، ان کی پوری پلاننگ، ان کی پوری اسٹریٹجی، ان کی پوری انسٹرکشن کے ساتھ اور لابنگ کے ساتھ یہ ساری چیز ہو رہی ہے، اور اس میں کروڑوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے۔ اب یہ چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر جو یہ ناچ رہے ہیں نا، کبھی رچرڈ گرنیل، کبھی تلسی گیبرٹ، کبھی جناب ڈونلڈ ٹرمپ، کبھی کون اپنے خدا اور اپنے بت بنا کر یہ ناچتے ہیں۔ اب انہوں نے جو ولسن اور اس کا جناب جو بل ہے اس کے اوپر یہ اس طرح، جسے کہتے ہیں نا کہ قوالی گاتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے جو انسان جھومتا ہے نا، جو قوال، یہ اس طرح جھوم رہے ہیں کہ اب تو بھائی جان پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اب تو چیف آف آرمی سٹاف کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اب تو آرمی کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اب تو پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل بے حال، بدحال، برا حال ہو جائے گا۔ اس کے اوپر افسوس ہوتا ہے، اور افسوس اس بات پہ بھی ہوتا ہے کہ ان لوگ کے پٹھوں کا نالج بھی بڑا تھوڑا سا ہے، ہسٹری کے اوپر نظر بھی بہت تھوڑی سی ہے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ آج اس آزاد سیاست، آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے پوری پاکستانی قوم کو میں بتانا چاہوں گا، 1985 کے اندر پریسلر امینڈمنٹس ہوئیں، پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ 1979 میں رشین وار شروع ہوئی، اور اس وار کی چھتری تلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، آرمی اور جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔ اب یہ جانے لگے تھے 1987-88 میں امریکنز، جانے سے پہلے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر پابندی لگوانے کے لیے انہوں نے بدنام زمانہ پریسلر امینڈمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جناب لے کر آئے تھے۔ اس پہ پابندیاں لگیں، پاکستان کی اسی طرح مختلف تجارتی کمپنیوں کی، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فائنینشیل ایڈ، پاکستان کی ملٹری ایڈ، ساروں کے اوپر پابندیاں لگا دی تھی۔ اچھا، کیا ہوا پھر اس کے بعد؟ ابھی تازہ 2009 کے اندر، آج سے جناب آپ کہہ لیں کہ کوئی 16 سال پہلے، جب یہ وار اینڈ ٹیرر اپنے انجام تک پہنچ رہی تھی، تو جناب ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اے بیڈ مین کورز ود اٹس ٹول، جب امریکنز کو اور نیٹو فورسز کو شکست ہونے لگی افغانستان کے اندر، انہوں نے اپنا غم اور غصہ پاکستان کے اوپر نکالنے کے لیے کیری لوگر بل لے کر آئے تھے۔ یہ بدنام زمانہ کیری لوگر بل تھا، اس میں جو 1.3 بلین ڈالر سالانہ جو پاکستان کو ایز اے الائے وار اینڈ ٹیرر پہ نیٹو فورسز کے جناب ایک اتحادی کی حیثیت سے جو ملتے تھے، اس کے اوپر انہوں نے قدخن لگا دیا کہ وہ نہیں ملے گا، ملے گا تو اس پہ پہلے جناب سیکرٹری آف اسٹیٹ جو وزیر خارجہ ہے وہ پورا ریکٹیفیکیشن کرنے کے بعد اپنی رپورٹ دے گا، اور پھر پریزیڈنٹ آف امریکہ وہ اوکے کرے گا، تو پاکستان کی جناب ملٹری اور فائنینشیل سپورٹ ہوگی، اور پاکستان کے اکوپمنٹ کے حوالے سے بھی، اور فلاں فلاں فلاں، اور بڑا سخت قسم کا کیری لوگر بل تھا۔ کیا ہوا اسے؟ اب میں پی ٹی آئی کے ان یوتھیوں کو اور یہ یوٹیوبرز جو باہر بیٹھے ہیں ڈالرز کی تھاپ کے اوپر ناچنے والوں کو، میں ان سے پوچھوں گا، یار چلو جو ولسن بھی لے آیا، مان لیا جی آ گیا، ہم کہتے ہیں مان لیا پاس بھی ہو گیا، کیا ہو جائے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان کی آرمی، پاکستان کا آرمی چیف، پاکستان ایز اے ملک، ایز اے ریاست، ایز اے نیشن، وہ اس طرح ہاتھ جوڑ کے امریکنز کے سامنے کھڑی ہو جائے گی؟ وہ معافی مانگنی شروع ہو جائے گی، وہ تھر تھر کانپنا شروع ہو جائے گی، اس کی زبان لکڑانا شروع ہو جائے گی؟
یہ تم جیسے بغیرت لوگوں کا یہ ذہن کے اندر یہ شائبہ ہو سکتا ہے, سوچ ہو سکتی ہے. پاکستان ایز اے نیشن, ایز اے سوورن کنٹری, اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. پہلی بات تو بالکل کلیئر سن لیں عریج آپ جی, اور پوری قوم سن لیں, اس وقت جو انٹرنیشنل سینیریو ہے نا پالیٹکس کا, جی جی, اس کے اندر امریکہ سوچ بھی نہیں سکتا پاکستان کو سپیئر کرنے کا, سوچ بھی نہیں سکتا. امریکہ ایران کنفلکٹ, امریکہ اسرائیل کانفلکٹ, فلسطین کنفلکٹ, امریکہ چائنا کنفلکٹ, امریکہ یورپی یونین کنفلکٹ, امریکہ رشین کنفلکٹ, امریکہ کا کسی دنیا کے ملکوں کے اندر, اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ اس نے جو آ کے پنگے کیے, وہ پاکستان کو سپیئر نہیں کر سکتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لگے نا کھڈے لائن, ٹھیک ہے, جو ڈیپ سٹیٹ ہے نا امریکہ کی, جو اصل میں ملک چلاتی ہے, اس کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور ان کی انتظامیہ کیا کیا مسائل امریکہ کے لیے پیدا کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو اب انہوں نے ہلکا پھلکا ڈکا لگانا شروع کر دی ہے مختلف طریقہ کار کے ذریعے سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ولسن والا سارے کا سارا خود بخود جناب یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ادروائز اگر یہ جو ولسن کا بل کامیاب بھی ہو جا سکتا ہے تو پاکستان کی, کہتے ہیں نا وہ پنجابی انگلش کا محاورہ آن مائی فٹ, تو بھائی پھر ہمارے آن مائی فٹ ہے, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. اور اب کی بار مزیدار بات بتا دوں آپ کو, پچھلے دونوں جو آپ کے بلز آئے, کیری لوگر بل اور پریسلر امینڈمنٹ, پاکستان محتاج تھا رشین افغان وار کے کنٹیکس میں بھی اور وار اینڈ ٹیرر کے کنٹیکس میں بھی. ہمارے اوپر ڈالروں کی برسات ہو رہی تھی امریکہ کی طرف سے, ہم ان کے اتحادی کی حیثیت سے ان سے ڈالرز لے رہے تھے, ملک چلا رہے تھے. اب کی بار تو اس وقت پاکستان ایک ڈالر کا روادار نہیں ہے امریکہ کا. پاکستان کو کوئی ایسا جناب کوئی مدد, کوئی جناب جنگی مدد, کوئی فائنینشیل مدد, کوئی ایسا ایشو پاکستان کی طرف امریکہ کی طرف سے کوئی ایڈ مل ہی نہیں رہی. اب اگر یہ ہمارے اوپر امپوز بھی کر دیں گے کوئی بین یا ہماری پابندی لگا دیں گے, ہمارے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اس وقت اثر نہیں پڑا جب پورے کا پورا پاکستان 100% ڈیپینڈ کرتا تھا امریکہ کے اوپر, 85 کے اندر بھی اور 2009 کے اندر بھی. اس وقت جناب ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا, ہماری غیرت, ہماری خودداری, ہماری انانیت, جائز انانیت. تو اب ہمارے اوپر کیا اثر پڑ جائے گا؟ تو ان یوتھیوں کو اور ان تحریک انصاف کے کم ظرف لوگوں کو اور اوورسیز کے اندر بیٹھے ہوئے یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ننگے انسانیت اور ننگے وطن, یہ جو لوگ بیٹھے وہاں پر ناچ رہے ہیں نا جو ولسن بل کے اوپر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انفارمیشن ان کا منہ کالا کرنے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے چوہان صاحب, ایک خبر کچھ 1-2 دنوں سے بڑی گردش کر رہی تھی کہ جیل میں عید کے روز علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کی عمران خان سے بڑی طویل ملاقات ہوئی, 2.5 گھنٹے کی ہوئی, اور اس میں راضی کیا گیا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر لیں یا ہم مل کر کچھ راستہ جو ہے وہ ہموار کر لیتے ہیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس خبر پر بڑا شور مچا, لیکن کل بیرسٹر سیف نے یہ کہا ہے کہ اس خبر میں کسی بھی قسم کی تصدیق نہیں ہے. تو اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اتنی متضاد خبریں, یہ اتنی کیسے پارٹیز پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی اتنے گروپس کیسے بن گئے ہیں کہ ایک خبر دی جاتی ہے اور پھر اسی سے انکار کر دیا جاتا ہے؟ آج خبر آ رہی ہے, کل تبدیل ہو جائے گی, کیوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سیاست کے اندر ہمیشہ میں ایک فکرہ کہتا ہوں, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں دکھانے کے اور. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جناب سیاست کا یہ اصول ہے. ٹھیک ہے, ان سے پوچھو کہ یہ جو 5 امریکنز آئے تھے یوتھیے, وہ یہاں پہ کیا چرخہ کاٹنے آئے تھے؟ ان سے پوچھیں کہ یہ جو تقریباً کوئی 9 اپریل کو دوبارہ 14-15 یوتھیے اور آ رہے ہیں امریکہ سے, وہ کیا کرنے آ رہے ہیں یہاں پہ؟ وہ گندم کی کٹائی کرنے آ رہے ہیں جو اپریل کے مہینے میں شروع ہوتی ہے جناب بر صغیر میں, ہاتھوں میں درانتیاں پکڑ کے جانا اور سر پہ پٹکا پہن کے. وہ جو منتیں ترلے انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اور آرمی چیف کی اور ISI چیف کے یہ کرنے شروع کیے ہوئے ہیں, کیوں کرنے شروع کیے ہوئے ہیں؟ یہ سجاد برقی کزن بیٹھا ہوا ہے پانی تحریک انصاف کا بدنام زمانہ, اس کے ذریعے سے بھی گولڈ سمتھ خاندان بھی سارے کے سارے اب انہوں نے اپنی طرف سے ساری اچھل کود کر لی. اینڈ پہ آ کے انہوں نے دیکھا کہ نہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کوئی پازیٹیو جواب مل رہا ہے, نہ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, نہ کوئی پریشر آ رہا ہے. جو ولسن کا بھی جو آ رہا ہے وہ کروڑوں ڈالر کی انویسٹمنٹ سے آ رہا ہے. میں نے اسی آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آج سے 6 مہینے پہلے اپنے پوڈ کاسٹ میں
प्रॉपर अमेरिका का सबसे टॉप क्लास और डिसेंट सहाफी और एंकर, उसकी मैंने पूरी वीडियो सुनाई थी। उसने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बदनामे जमाना करप्ट इखलाकी हवाले से, माली हवाले से अगर कोई पॉलिटिशियन है तो वो अमेरिका के हैं, अमेरिका के कांग्रेसमैन हैं, अमेरिका के सेनेटर हैं जो पैसों पे बिकते हैं, और इखलाकी हवाले से उनकी जो इमोरल एक्टिविटीज थी वो पूरी की पूरी मैंने सुनवाई थी। तो अमेरिका के अंदर तो मैंने नोट वखा मेरा मूड बने वाला हिसाब है। आप सेनेटर्स और कांग्रेसमैन के ऊपर डॉलर्स की बरसात करें, अपनी मर्जी के जो से मर्जी बिल, जो से मर्जी कवानीन, जो सी मर्जी पॉलिसीज जनाब आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ले, सेनेट में भी और कांग्रेस में भी। तो ये जो विल्सन वाला खाता है, ये प्राइवेटली करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो गोल्डस्मिथ खानदान और आलमी सहूनी ताकतें वो लगी हुई है करने, ये उसका शाखसाना है। ये कोई डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत या इंतजामिया का सरकारी कोई इनिशिएटिव नहीं है। ठीक है। तो अब उन्होंने ये बताया उन अमेरिकन्स ने कि भाई ना तो उधर से सरकारी तौर पे कोई सपोर्ट है बानी तहरीक इंसाफ को, ना हमारी जनाब यहाँ पे कोई सुनवाई है, और जो हमने मुलाकातें की हैं 3 घंटे की और 7 घंटे की, हमने तो ये कंक्लूजन निकाला है कि भाई जी बचत कोई नहीं है। ये महीना डेढ़ है, इस महीने डेढ़ के अंदर कट्टा कट्टी सारा कुछ निखर जाना है, सारे केसेस के फैसले आ जाने हैं। फैसलों के बाद आपने जब जाना है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब जनरल फैज हमीद नेटवर्क नहीं बैठा हुआ, उधर से भी जब आप अपील करेंगे तो वहां पर जनाब फैसला वही आएगा जो जेन्युइन जनाब इनके कसूरवार है, ये तोशाखाना में, ये इद्दत शिद्दत मुद्दत में, और ये जनाब 9 मई में, और ये जनाब आपके अलकादर ट्रस्ट में। वहां से जब ये कैंसिल होगी अपील, तो जब आपकी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उधर भी अब जनरल फैज हमीद नेटवर्क का बेड़ा गर्क हुआ है। तो भाई जब ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो इससे अच्छा है कि डील कर लो, एस्टेब्लिशमेंट की बात मान लो। अब इसके ऊपर सारी डिस्कशन हो रही है, और इन्होंने कहना यही है, चोर को भी ना कटहरे पे खड़ा करो ना अदालत के, और जब उसके ऊपर जरा शुरू करो ना, उसको कहो यार तू चोर है, मैं तो चोर नहीं हूं, मैं तो बड़ा शरीफ आदमी हूं, मैं तो बड़ा साधु हूं, जाहिर है चोर अपनी चोरी क्यों मानेगा। तो इस वजह से अभी शुरू में यही होगा, आप अचानक खबर सुनेंगे बानी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान से फ्लाइट से जनाब सऊदी अरब जद्दा चलेंगे। अच्छा, एक ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी है अचानक आपको एक प्रेस रिलीज आएगी बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से। अच्छा, कि मैं दिल की अथाह गहराइयों से इस बात को समझता हूं कि मैंने पिछले 3 सालों में जो कोई एक्टिविटी की वो इंसानियत के हवाले से भी, पाकिस्तानियत के हवाले से भी, दीन के हवाले से भी, मजहब के हवाले से भी, अखलाकियात के हवाले से भी एंटी थी, बरखिलाफ थी। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के खिलाफ, पाकिस्तान के अदारों की तामीर और तरक्की के खिलाफ थी। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि मैं अरादतन मैंने ये नहीं किया, मैंने इज्तिहादन ये किया। अच्छा। और ये इज्तिहाद कराने में सबसे बड़ा किरदार जनरल फैज हमीद का था। वो मुझे खराब कर गया, मैं तो रोटी को चोची कहता था, उसने मुझे जनाब पुठे पासे लगा दिया। ये इस किस्म का मिलता जुलता आपको एक स्टेटमेंट आएगी 1.5 महीने तक, 1.5 महीना 2 महीने अगर आई तो। अच्छा, अगर आई तो, अगर ना आई तो जनाब 9 मई से पहले 9 मई का कटाकटी गया वो निखर जाएगा। ठीक है। आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा, अलीमा खान ने भी एक बयान जारी किया है और वो ये कह रही हैं कि अगर अगली मुलाकात पे मुझे अपने भाई से ना मिलने दिया गया तो मैं अडयाला जेल के बाहर बैठी रहूंगी। यार देखो, झूठ का कोई सरपाव नहीं होता और मुनाफिकत का भी कोई सरपाव नहीं होता, फ्रॉड और फरेब का भी कोई सरपाव नहीं होता। इनसे पूछो तुम्हें इतनी मोहब्बत तुम्हारे भाई से, सीधा सीधा बात करो कि तुम्हारी जो आलमी सतह की और मुल्की सतह की जितनी साजिशें थी जो तुम्हारे जरिए से होती थी, अब तो साबित हो गया ना कि जितने पैगाम रसानी बाहर के एंटी स्टेट और एंटी पाकिस्तान जितनी आपकी ट्वीट्स होते थे, एक्टिविटीज़ होती थी, वो अलीमा बाजी अंदर से जनाब सारा पैगाम लेके जाती थी और बानी तहरीक इंसाफ का जाता था। तो आपने कोई मोहब्बत के अंदर जाके नहीं मिलना, ठीक है। आपने अपनी वो ड्यूटी आपकी रुकी हुई है, उसके लिए आप कह रही हैं तो चलो ये शौक भी पूरा कर लो। ड्यूटी रुकी हुई है। सुने, जो चौसे चुप रहे हैं ना, तुसी चुप लो जी, तुसी धरना दे दो। आप धरना देंगी? जिस बानी तहरीक इंसाफ को ईद वाले दिन आप मिलने नहीं आई, ना इजाजत देते,
ایک جیسچر کے تحت. سلیمان خان ہے نا اداکار, شاہ رخ خان ہے نا, اس کو ملنے کے لیے لوگ جاتے ہیں عید والے دن. امیتابھ بچن کو ملنے جاتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں اس کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ جناب آنگن میں آتا ہے کاریڈور میں اور آ کے ہاتھ ہلاتا ہے. میں کہتا ہوں جی بانی تحریک انصاف سے اگر اتنی محبت ورکرز کو, ووٹرز کو, اور خصوصاً ان کے فیملی والوں کو اور ان کی لیڈرشپ کو تھی نا, کسی ایک کو بھی اجازت نہ ملتی. پیار, محبت, الفت, راحت, چاہت اور محبت کا اور کلٹ کا تقاضا تھا کہ جناب وہاں پر یہ سینکڑوں کی تعداد میں ساری لیڈرشپ بیٹھی ہوتی, کہتی یار ہمیں نہیں ملنے دیا جا رہا, کوئی بات نہیں, ہم دیکھ رہے ہیں سامنے اڈیالہ جیل کو, اور ہم ورچولی کنسپچولی ہم اس وقت جناب بانی تحریک انصاف کا دیدار کر رہے ہیں, اور ہماری عید اچھی گزر جائے گی. کسی نے ٹھنگڑا نہیں کیا, کسی نے آنا گوارا نہیں کیا, ایک بندہ نہیں آیا, ایک بندہ, نہ مرکزی لیڈر, نہ صوبائی لیڈر, نہ ڈسٹرکٹ کے لیڈر, نہ فیملی میں سے کوئی بندہ, نہ ایم این اے, نہ ایم پی اے, نہ سینیٹر, نہ وزیر اعلیٰ, نہ قائد حزب اختلاف, نہ وزیر, نہ مشیر. ایک بندے نے بھی عید والے دن بانی تحریک انصاف کو دیکھنا کے روادار نہیں ہوا اور وہاں آنے کے روادار نہیں ہوئے. اور تم کہتی ہو کہ میں وہاں پر دھرنا دوں گی, تو تسی شوق پورا کر لو. اور آخری بات میں آپ کو بتا دوں جی, شیر افضل مروت سے زیادہ اس وقت جو بندہ باغی ہوا ہے نا, اور وہ بڑا خطرناک باغی ہے, وہ جنید اکبر ہے. آپ کی سوچ سے باہر ہے اس وقت جنید اکبر کی جتنا ایک انسلٹڈ اس کا سٹیٹس ہوا ہے نا, تحریک انصاف کے اندر بھی اور کے پی کے کی حکومت کے اندر بھی. وہ جو تپا بیٹھا ہوا ہے, اور ان کی ساری توجہ اسی کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی 4 دانے آئیں گے بھی اس دھرنے میں تو کے پی کے سے آئیں گے. وہ قسم کھا کے بیٹھا ہوا ہے ایسی کی تیسی, پوری پی ٹی آئی کی, علی امین گنڈا پور کی, اور ان کی فیملی کی بھی. یہ بھی سن لیں, جنید اکبر بانی تحریک انصاف کی فیملی کے اوپر بھی تپا ہوا ہے. تو علیمہ باجی سے میری گزارش ہے کہ دیر نہ لگائیں, جلدی سے آج ہی جناب آپ اعلان کریں کہ میں کل سے دھرنا دینے لگی ہوں, آجو پورا پاکستان سے جناب پی ٹی آئی کے دیوانوں. اچھا, عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ وہ عید کے بعد آ رہے ہیں جیل سے باہر, لیکن اس میں یہ نہیں لکھا کہ عید الاضحیٰ کے بعد آ رہے ہیں, اچھا, یا اگلے عید الفطر کے بعد آ رہے ہیں. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. ہاں, اگلا بڑا چلاک ہے, اگلے کو پتا ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے, اس طرح لگانا ہے کہ پھڑا ہی نہ دوں. ٹویٹ پہ کہا کہ اگلی عید میں عوام کے ساتھ کروں گا. اب اگلی عید الفطر یا عید الاضحیٰ, آگے کوسچن مارک. ٹھیک ہے جی, یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کیجیے. عریش فاطمہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.